آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی والدہ ماجدہ کی 8ویں برسی کے موقع پر جامعہ بیت القرآن میں مرحومہ کے لیے قرآن خوانی اور دعائے مغفرت کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، شیعہ علماء کونسل پنجاب کے صدر جبلۂ قاسم علی قاسم، علماء کونسل لاہور ڈویژن کے صدر علامہ اصغر عارف چشتی، سنی علماء اور ان کے چیئرمین علامہ محمد عاصم مختوم کل مسالک، علماء بورڈ کے چیئرمین پیر اختر رسول قادری، مرکزی جمعیت علماء پاکستان پنجاب کے صدر اور علامہ مولانا اشفاق حمد ساہم اور علامہ مشتاق حسین جعفری عالمی امن اتحاد کونسل کے چیئرمین، اور تقریب کا انعقاد مفتی سید عاشق حسین نے کیا، جس میں چاروں مسالک دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ علماء نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی نمائندہ شخصیات نے بھی اس موقع پر دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ علماء نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی نمائندہ شخصیات نے بھی اس موقع پر دعائے مغفرت اور سائل کی ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والتحیہ، ہمیں دونوں کہنے کی اجازت ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم جیسے کہیں جس طرح کہیں، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی کسی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ اسے چھپا نہیں سکتا۔ تو آج ان تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جرنیل، چونکہ آج یہ دو جرنیلوں کی نسبت سے یہ پروگرام مفتی صاحب نے ترتیب دیا ہے، تو سب سے بڑے جرنیل جو ہیں وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین ہیں، جو بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی جنگ کی تیاری کے وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور پھر اس جنگ کو جیت کر دکھاتے ہیں۔ آج حافظ کاظم رضا صاحب، میں مفتی سید عاشق حسین صاحب کی موجودگی، اکابر کی موجودگی میں اس کیمرے کے سامنے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کربل کی جنگ میں فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے؟ ظاہری طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کا سر کٹ گیا ہے، لیکن آج بھی حسین کا سر بلند ہے۔ تو آج حسینی لشکر کے ان ماننے والوں کو اور حسینی کہلانے والوں کو اپنے آپ کو، ان کی جو گردنیں ہیں وہ اٹھا کر چلنا چاہیے، اٹھا کر سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ امام عالی مقام جو وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے بغیر کسی اسلحہ کے، اس کا نام حسین ہے، اور اس لیے تم حسینی ہو۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پاکستان کے لیے تحریک پاکستان میں کام کرنے والے شہداء نے کام کیا اور اپنی جانیں پیش کر کے پاکستان کو ہم تک پہنچایا، پاکستان کو بنایا۔ یہی جذبہ حریت ہے کہ جب
پاکستان آرمی کے نوجوان ہندوستان کے مقابلے میں جب میدان میں اترتے ہیں، نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگا کے میدان میں اترتے ہیں، تو پاکستان آرمی کے سامنے آنے والی کوئی قوت، کو ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جنرل باجوہ صاحب کی والدہ کی برسی کے حوالے سے میں پہلے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ لی جائے تاکہ پھر اصل مقصد پورا ہو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں۔ میں ان کی والدہ محترمہ اور دوسرے کون کہا تھا، بریگیڈیئر وحید گل صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب اور تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے مل کر دعائے مغفرت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ بار الہ مرحومین کے درجات کو بلند فرما، خاص طور پر حاضرین جو موجود ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت و بخشش آمین۔ شہداء اعلیٰ علیین میں ہیں، خالق کائنات شہداء پاکستان خصوصاً افواج پاکستان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنرل صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے خصوصاً آج کا اہتمام، آج ان کی برسی۔ یزید بتاؤ، جس محمد کے نام کی آواز آئی ہے، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ بس یہی کہی، ماں بہن کی عزت بتائی۔ ہمیں چاہیے کہ اس محسن کا سلام کریں، اور میں سلام کرتا ہوں مفتی عاشق حسین کو کہ جنہوں نے آج اس ہستی کو سلام کرنے کا اہتمام کیا۔ اور ہمارے جرنیل گزشتہ ہوں یا موجودہ جرنیل، ملک کی سرحدوں پر دھوپ میں میزبان مجلس جناب مفتی سید عاشق حسین بخاری صاحب اور ہمارے درمیان تشریف فرما بزرگ محترم علامہ مفتی حافظ سید خادم رضا نقوی صاحب، جناب محترم بابا شفیق بٹ صاحب، قاسم علی قاسمی صاحب، صغیر ورک صاحب، ایس اے جعفری صاحب، جناب رنداوا صاحب، جناب مفتی صاحب۔ آج کی تقریب سید الشہداء مظلوم کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ ہر شخص نے بارگاہ سید الشہداء میں اپنے ضمیر کا اظہار کیا، اپنے ضمیر کی آواز کو بلند کیا۔ میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ کسی مسلک یا کسی مذہب کا مخصوص سرمایہ نہیں، آپ کی ذات اقدس پوری انسانیت کا عظیم اثاثہ ہے۔ اس لیے جوش نے کہا انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی پیش کر کے، جس قربانی کو اقبال یوں فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں کو امام مظلوم کربلا نے اپنی عظیم قربانی پیش کر کے بچایا، اور جس کے لیے خوب شاعر کہتا ہے کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی افسوس۔ ہمارے پیارے مفتی عاشق حسین کی ان اداؤں کو، ان عادتوں کو، ان عمل کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں استحکام عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جامعہ بیت القرآن یہ جو جناب فاطمۃ الزہرا کے نام پہ مسجد آباد کرنے والے مفتی عاشق حسین، خالق کائنات اہل بیت اطہار کے صدقے میں انہیں آباد و شاد فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، پاکستان کا استحکام فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کے تحفظ کے لیے پیغام پاکستان فتوی اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفرہم وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ المعصومین۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب کا بیٹا برہان الدین ہسپتال میں ہے، بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے خالق کائنات انہیں صحت کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ حاضرین کے گھروں میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل واجل نصیب فرما۔ علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، پہلے کی طرح جوانی کی طرح یہ کردار ادا کر سکے۔ خداوند عالم کی ذات تمام حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول۔ ہمارے ایک بڑے محسن کنت سجاد رانا صاحب، کنت سجاد رانا صاحب جو کہ لاہور ISPR کے کمانڈر بھی رہے اور جنرل باجوہ صاحب کے یونٹ فیلو بھی ہیں، جنرل صاحب کے ساتھ ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے ان کی وابستگیاں ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی میں حافظ صاحب سے التماس کروں گا کہ کنت سجاد رانا صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے لیے بھی دعا فرما۔ کرنل سجاد رانا کی والدہ ماجدہ اور دیگر تمام مرحومین جن کا بھی ذکر ہوا ان کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير، بحق محمد وآله المعصومين۔ جزاك الله۔